ایک دفعہ کا ذکر ہے، بغداد کے ایک جنگل میں مشہور ڈاکو، اس کا نام جلال، اپنے آدمیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کا نام اتنا ڈراؤنا تھا کہ لوگ اسے بچنے کے لیے دعا کرتے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ صرف امیروں کو لوٹتا تھا، غریبوں پر اس کا کبھی ہاتھ نہیں اٹھتا تھا۔ بغداد کے گلیوں میں رمضان کی روشنی چھا رہی تھی، چاند نظر آ گیا، مسجد سے اذان کی آواز گونج رہی تھی اور لوگ عبادت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک بزرگ، ان کا نام شیخ ابراہیم تھا، مسجد سے نکلتے ہوئے اپنے روزی روٹی لے کر چل رہے تھے، دل میں اللہ کا شکر اور ادا کرتے جا رہے تھے۔ جلال اور اس کے آدمیوں نے بزرگ کو دیکھا، یہ آسان شکار ہے۔ جلال نے اونچی آواز سے کہا۔ وہ تیز قدم چل کر بزرگ کے سامنے آ گیا اور اسے لوٹنے کا حکم دیا۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میرے پاس صرف یہ روٹی اور پانی ہے، مگر ان میں اللہ کی رحمت ہے۔ بزرگ نے دل سے دعا دی، اللہ تجھے لیلۃ القدر کی رات کا نور عطا کرے۔ رات ڈھل گئی اور جلال نے آسمان سے اترتا نور دیکھا، فرشتہ عبادت میں مشغول نظر آیا اور ایک آواز گونجتی ہوئی، جلال ابھی وقت ہے، توبہ کر لو۔ اس پل جلال کے دل میں ایک عجیب بے چینی نے جنم لی۔ جلال جب اپنی توبہ پر سوچ رہا تھا، تبھی اس کے کچھ قریبی آدمی، جن میں سے حارث اور کریم شامل تھے، اس کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ اگر جلال بدل گیا تو ان کا سردار کون بچے گا۔ وہ سوچنے لگے، اگر وہ توبہ کر لے گا تو ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی۔ جلال نے مسجد میں اپنے دل کی صفائی کے لیے سجدہ کیا، لیکن اسی لمحے حارث نے اچانک خنجر سے حملہ کر دیا۔ جب حارث کے ہاتھ چلنے والا تھا، ایک عجیب نور نے اسے ہوا میں اچھال دیا، جیسا کہ اللہ کی قدرت نے ان کا مقابلہ کر دی۔ حارث کا چہرہ ایک پل کے لیے سنگ ہو گیا، پھر وہ زمین پر گر پڑا۔ جلال نے اس عجیب معجزہ کو دیکھ کر دل سے دعا کی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے تیری رضا کی راہ دکھا دے۔ اس دن کے بعد وہ لوٹ مار چھوڑ کر غریبوں کی مدد میں لگ گیا۔ شہر والوں نے حیران سے دیکھا، یہ وہی ڈاکو ہے جو اب نیک اعمال کا پیغام دے رہا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات مسجد میں سب مسلمانوں دل سے دعا کر رہے تھے۔ جلال اور اس کے نائے شاگرد اپنے دل سے رو رہے تھے۔ آج پھر سے نور نے چمک، بکھری آواز آئی، جلال تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اس رات سب نے ایک نئی زندگی کا وعدہ کیا، دنیا کے لالچ سے دور رہنے کا۔ مسجد سے نکلتے وقت جلال کے سامنے ایک عجیب شخص نظر آئے، جس کے چہرے پر گہرا درد اور راز تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، جلال تمہارا دل کی تخت ابھی پوری نہیں ہوئی، تمہارا سبق ابھی شروع ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر جلال کا دل پھر سے دھڑک اٹھا۔ سب سمجھ چکے تھے کہ حارث مر چکا ہے، مگر اگلے دن مسجد کے باہر لوگ حیران ہو گئے۔ حارث زندہ تھا، لیکن بالکل بدل چکا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور آنسو کا دریا تھا۔ وہ جلال کے پاس آیا اور کہا، اللہ نے مجھے دوسرے موقع دیا، میں اپنی غلطی مان لیتا ہوں۔ سب کے سامنے راز کھول دی، اصلی دشمن انہی لوگ میں سے تھا جو جلال سے جلن رکھتا تھا۔ ان کا مقصد تھا کہ جلال کا توبہ کا سخت سبق سکھا دیا جائے، تاکہ وہ اپنی پوری زندگی کو پوری طرح چھوڑ دے۔ سب نے اپنی غلطی مان کر اللہ سے معافی اور رحمت کی درخواست کی۔ جلال، حارث اور باقی بدل چکے ڈاکو مسجد میں اکٹھا ہوئے۔ سب نے مل کر دل سے دعا کی، یا اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہماری زندگیوں روشن کر دے۔ اس رات سب نے وعدہ کیا کہ دنیا کے لالچ سے ہمیشہ دور رہیں گے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جئیں گے۔ نیا ایمان ان کے دلوں میں روشن ہو گیا۔ اللہ کی رحمت ہر کسی کے لیے ہے، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا گنہگار ہو۔ لیلۃ القدر کی رات میں سچی توبہ اور ایمان کا جادو نظر آتا ہے۔ دنیا کے لالچ سے دور رہ کر انسان اپنی اصل طاقت پا سکتا ہے۔ جب دل سے توبہ کی جائے تو ہر دشمن خود اللہ کی قدم ٹال کر گر جاتا ہے۔
دوستو اگر اس ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو۔ خدا حافظ۔